میرا بگڑا وقت سنوار دو، میرے بگڑا وقت سنوار دو، میرے خواجہ مجھ کو نواز دو، میرے خواجہ مجھ کو نواز دو، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے، میری زندگی کا سوال ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائی ذرا غور کریے آپ، ہم جنت میں جانے کے مستحق ہی نہیں ہیں، تو پھر اب ہم کو دوزخ میں اگر ڈالا جائے گا تو پھر دوزخ سے اب بچانے والا کون ہے؟ آ گیا تو جوان ہو کے، نہ بیوی بچانے آئے گی، نہ بچے آئیں گے، نہ باپ آئے گا، نہ بھائی آئے گا، نہ خاندان والا، نہ قبیلے والا، نہ محلے والا، نہ گاؤں والا، نہ شہر والا، کوئی نہیں آئے گا، مگر خدا کی قسم دوستو، اولیاء اللہ کا دامن تھام لو، جب بیوی بچے نہیں پہچانیں گے وہاں سرکار غوث پاک پہچانیں گے، وہاں غریب نواز پہچانیں گے، وہاں بندہ نواز پہچانیں گے، بابا فخر الدین صاحب وہاں پہنچائیں گے، حضرت غوث اعظم کہیں گے اے اللہ قادریوں کو جنت میں جگہ دے دے، غریب نواز کہیں گے اے اللہ چشتیوں کو جنت میں جگہ دے دے، اے اللہ شہاب الدین سہر وردی کہیں گے اے اللہ سہر وردیوں کو جنت میں جگہ دے دے، بہو الدین نقشبند کہیں گے اے اللہ نقشبندیوں کو جنت میں جگہ دے دے، سرکار بابا فخر الدین صاحب کہیں گے اے اللہ پیلی کونڈا والوں کو جنت میں جگہ دے دے۔ یہ اولیاء اللہ ہماری نجات کا ذریعہ ہے۔ میدان محشر میں کیسا ہوگا دوستو؟ ہم گناہوں کی وجہ سے، خطاؤں، سیاہکاریوں، بدکاریوں کی وجہ سے پریشان حال ہوں گے، مصیبت میں پھنسے ہوئے ہوں گے، آفات اور سماوات ہمارے اوپر ٹوٹ پڑ رہے ہوں گے، آفات ارضی، آفات سماوات کے ہم جو ہے لپیٹ میں ہوں گے۔ ایسے وقت میں ایک نور والی ذات ہمارے قریب آئے گی، نور والی ذات قریب آئے گی، آ کر کہے گی ادھر آ، کیوں پریشان کھڑا ہے، ادھر آ۔ ہاتھ جوڑ کے ہم سامنے آئیں گے، ایک دم نور والا چہرہ، نور والا لباس، نور والی شان، نور والی ذات۔ ہم پوچھیں گے سرکار آپ کون ہیں؟ میں نے تو نہیں پہچانا۔ بولیں گے تو مجھے نہیں پہچانتا؟ سرکار نہیں پہچانتا۔ تو بولے میں تجھے پہچانتا ہوں۔ سرکار آپ ہیں کون؟ تو جواب دیں گے میں وہی بغداد والا غوث اعظم ہوں، میں اجمیر والا غریب نواز ہوں، میں پینی کونڈا والا بابا فخر الدین ہوں۔ ہم پوچھے سرکار ہم تو آپ کو نہیں دیکھے اس لیے نہیں پہچانے، آپ نے کیسے پہچان لیا؟ یہ واقعہ انہوں نے مجھے خود سنایا، اب یہ تو کسی کتاب میں نہیں لکھا۔ ایک ایسی کرامت سناتا ہوں جو آپ نے بہت کم سنی ہوگی، بہت کم سنی ہوگی۔ میں جملہ بیان کر کے آپ سے پوچھتا ہوں، آپ نے یہ کرامت سنی ہے غوث اعظم کی کہ جو ان سے مصافحہ کر لیتا تھا اس دن نہیں مرتا تھا؟ بڑے تو جانتے ہیں، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں سنی تھی؟ بولیے سنی ہے یا نہیں؟ اب سن لے غور سے، حضور غوث الاعظم کی کرامت ہے جو ان سے مصافحہ کرتا تھا اسے موت نہیں آتی تھی اس دن۔ اب یہ تو کسی کتاب میں نہیں لکھا۔ صبح صبح لوگ جمع ہو جاتے تھے زندگی کی ضمانت لینے کے لیے، ہائے ہائے ہائے، واہ 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 کیسی بارگاہ یہ پیرانے پیر، سبحان اللہ، دستگیر۔ ایک عورت کی اولاد نہیں تھی، اسے اللہ نے سالوں بعد بیٹا دیا، وہ روزانہ لے آتی تھی ملانے کے لیے، ایک ہی بچہ ہے بچ جائے، عقیدہ دیکھیں نا کتنا خاص ہے، ایک ہی بچہ ہے بچ جائے، ایک ہی بچہ ہے بچ جائے، اللہ کی شان۔ ایک دن بچہ مل کے بھی گیا اور مر گیا، اب اس کا دل نہیں مانتا تھا کہ مل کے آیا ہے مر نہیں سکتا، وہ اٹھا کے لے آئی ادھر غوث الاعظم کی بارگاہ میں، شکایت کرنے آ گئی بھئی یہ کیسے مر گیا ہے، مل کے جو گیا ہے، عقیدہ دیکھے اس کا۔ جب آئی آگے ایک نیا منظر دیکھا، وہ منظر کیا تھا کہ حضور سیدنا غوث الاعظم دستگیر کی شان تھی
کہ آپ اپنے شاگردوں کو پڑھاتے تھے اور موج میں انہیں کبھی کہتے تھے مر جاؤ. تجھے تو مار دیا تھا، اب تو پھر آ گیا تو روح قبض ہو جائے. یہ واقعہ انہوں نے مجھے خود سنایا. وہ سارے مر جاتے تھے، پھر فرماتے زندہ ہو جاؤ، وہ اٹھ جاتے تھے. آپ پڑھا رہے تھے، پڑھاتے پڑھاتے کہا مر جاؤ، وہ سارے مر گئے. جب مر گئے وہ بولی نہیں، اس نے چھپ کے اپنا بچہ بھی لٹا دیا. ہائے ہائے، وہ جو نکتہ ہے وہ کوئی بیان نہیں کر رہا. ہائے ہائے، کیا عقیدہ ہے، دیکھیں نا سادگی دیکھیں. اس نے اپنا بچہ بھی لٹا دیا کہ کہیں گے اٹھ تو یہ بھی اٹھ جائے گا. اب آپ نے فرمایا اٹھ جاؤ، وہ سارے اٹھ گئے پر وہ نہیں اٹھا. اب چیخ پڑی میرا بچہ مر گیا. ماں تھی نا، چیخ پڑی میرا بچہ مر گیا. حضور غوث پاک نے توجہ فرمائی اور توجہ فرما کر کہنے لگے کہ اگر میرے کہنے سے مرتا تو پھر اٹھتا بھی. یہ میرے کہنے سے نہیں مرا. اب اسے پتا چل گیا کہ جانتے ہیں سب کچھ. اب اس نے اگلی بات کہہ دی، حضور مسافہ کر کے گیا تھا، کیسے مر گیا ہے؟ میں تو اس لیے ہیلا کر رہی ہوں، ماں ہوں، کدھر جاؤں. واہ واہ واہ، حضور غوث پاک کو جلال آ گیا. اب اگلی کرامت آپ نے آدھی سنی ہوئی ہے. جلال آیا، اٹھے تو فضا میں ہاتھ بلند کیا، ہاتھ بلند کر کے جھٹکا دیا، اس کا بچہ اٹھ کے بیٹھ گیا، زندہ ہو گیا. وہ چلی گئی شکریہ ادا کر کے. مریدوں نے پوچھا حضور یہ کیا تھا معاملہ؟ اب سنیے گا ذرا. آپ نے فرمایا اس کے عقیدے پر مجھے ترس آ گیا، اس کی اس سادگی پر مجھے ترس آ گیا. اس کا تڑپنا مجھ سے نہیں دیکھا گیا. اسرائیل روئے لے کر جا رہا تھا، میں نے اس کے ہاتھ سے روئے پکڑی. مجھے اپنے اللہ کی عزت اور جلال کی قسم ہے، اللہ نے عبد القادر کو وہ مقام دیا کہ جتنے مردے تھے آج اس بچے کے صدقے اللہ نے سارے بھی زندہ کر دیے، سارے زندہ کر دیے. سامعین کی وقار، یہ اللہ کے ولیوں کی شان ہے، یہ حضور کی آش. ارے بھائی قائم تمہیں یاد ہے؟ ارے کوئی اس گلی کا ہے؟ ارے کون؟ جعفری، لڈن جعفری. مجھے کو یاد آیا، لڈن جعفری امروہے کے تھے، انہوں نے مجھے خود سنایا. ہم پوچھتے ہیں 1000 سال سے بزرگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کسی ایک بزرگ کا قرآن کا بخاری کا ترجمہ مجھے دکھا دیں کہ جی یہ سلطان بہو نے دیکھے نہیں قرآن کا ترجمہ کیا، یہ جی داتا صاحب نے بخاری شریف کا ترجمہ کیا. کیا انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے لوگوں کی زبان عربی تھی؟ فارسی تھی نا؟ تو کسی بزرگ کو توفیق نہیں ہوئی ہے کہ قرآن کا فارسی میں ترجمہ کر دے. اتنا بڑا چھکا میں نے مارا ہے کہ قیامت تک یہ روئیں گے. آندہ کو کیا نا بزرگوں کی خدمات ہیں. ہمارے پرائم منسٹر صاحب بھی کہتے ہیں نا جی وہ فرید الدین گنج شکر کی بڑی تعلیم. فرید الدین گنج شکر صاحب نے کون سا قرآن کا ترجمہ کیا ہے؟ اگر کسی نے قرآن کا ترجمہ ہی نہیں کیا، بخاری مسلم کا ترجمہ ہی نہیں کیا، وہ کیا خدمات کرتا رہے؟ وہ اپنی تعلیمات دیتے رہے. صحیح غلط اس کا فیصلہ ہم نہیں کرتے، وہ تو پھر میں اور طرف چل پڑوں گا. صرف جو خدمات والا ڈونگ رچایا ہوا ہے نا وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. جتنوں کے مزار بنائے ہوئے ہیں آپ نے، کسی ایک کا ترجمہ دکھا دیں قرآن کا، تو یہ پھر انہوں نے جان بوجھ کے سیاست کی اسلام کے نام کے اوپر، اپنی باتیں کرواتے رہے. سر ان کو پتا تھا قرآن کا ترجمہ ہو گیا، سورہ زمر اور سورۃ الانعام اگر اردو میں آ گئی تو بابوں کو کس نے پوچھنا ہے؟ سر بخاری کا اگر ترجمہ ہو گیا تو ساروں نے تو رفع الیدین سے نماز پڑھنی ہے، بابے سارے بغیر رفع الیدین والے نے. یہ وجہ تھی کہ بڑی ہوشیاری ہے انہوں نے. یہ نہ سمجھو پولے سمجھے، بہت ہوشیار سمجھے. اور دیکھ لینا پھر اب رزلٹ سامنے آ گیا. جدھر ترجمے ہوئے ہیں وہ کہنا نہیں پیو دادے تے ایتھے ہاتھ بندہ سی، اے ایتھے بندہ ہے، تو رزلٹ نکل آیا نا. اسی لیے بزرگ جو کام کرتے ہیں وہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا. ہاں انہوں نے بڑی شیاری دکھائی ہے آپ کے ساتھ، لیکن اللہ کا وعدہ ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. قرب قیامت سے پہلے دین کو غلبہ ملنا ہے. غلبہ بابوں کے ذریعے نہیں ملنا تھا، اسی کتاب سے، جس کتاب نے پہلے غلبہ دلایا. اب آج دیکھیں بچہ اینڈرائیڈ فون کھولے ہوئے ہے، کوئی آیت آتی ہے ترجمہ پڑھ لیتا ہے. تو سر یہ خدمت تو پھر انہوں نے کی ہے نا اسلام کی. اچھا یہ اینڈرائیڈ فون کس رحمت اللہ علیہ نے بنایا تھا؟ وہ کہتے ہیں بزرگ تے دنیا ہی کلپ کر دیں نگاہ مار کے. وہ بزرگوں نو لے آؤ تے ٹھیپا موبائل نیچے چلا سکتے. آپ مجھے بتائیں میں کسی بزرگ کو قبر سے نکالوں اور اس کو یہ موبائل چلا لے گا؟ آپ کا بچہ چلا لیتا ہے. اور کسی کا اگر اتنا ایمان ہے نا بزرگوں کے اوپر، تو آج والے بزرگوں پہ بھی ہے. تو میں نے ان کو بڑی دفعہ مشورہ دیا ہے کہ وہ بزرگ جو جناب دنیا چلا
تو میں ان کو کہتا ہوں آپ کو بزرگوں کے ساتھ جہاز پہ بٹھاتے ہیں، جب 10 کلومیٹر ہائٹ پہ پہنچ جاتا ہے یہ بوئنگ جہاز، جب پہنچے تو ہم پائلٹ کو کہیں گے تو تے پائی بسم اللہ پڑھ کے تے پیراشوٹ نال کچھ جا ہوں بزرگ چلان تے جہاز لینڈ کران، وہ کتنے لینڈ ہوئے گا جہاز؟ بزرگاں دے مرید بھی اس جہاز ہی نیچے بیٹھ لگے، جہاں تمہیں کہتے ہیں بزرگ دنیا چلا رہے ہیں، ان کو بھی پتا ہے جہاز کو نہیں لینڈ ہونا، اور جو جہاز نہیں لینڈ کرا سکتا، میں کہتا ہوں کسی بزرگ کو آپ لا کے جہاز کے کاکپٹ میں بھی بٹھا دیں نا، وہ نہیں لینڈ کرا سکتا. ہاں لینڈ کرائے گا اگلے جہاں جا کے، وہ بھی وہ نہیں کرائے گا، خود ہی ہوئے گا. سب کہانی ہے، کہانیوں کا دور ختم ہو چکا ہے، کیونکہ اب ایک نعرہ عام ہے. کون سا؟ کہ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. تو یہ علمی کتابی جب ہم کہتے ہیں تو وہ علم کون سا علم ہوتا ہے؟ وہ کتاب کون سی کتاب ہوتی ہے؟ یہ اللہ کی کتاب جس میں ہم بات کر رہے ہیں.